آج آپ کو ایک معصوم لڑکی پر بیتی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے جا رہی ہوں۔ لیکن کہانی سنانے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ میری اس کہانی کو غور سے سنیے گا۔ عاصمہ نے جب سے ہوش سنبھالا تھا سمجھداری کی باتیں کرنے لگی تھی۔ سب کہتے تھے کہ عاصمہ جس گھر میں جائے گی اس کے نصیب جاگ جائیں گے، مگر افسوس کہ عاصمہ کے نصیب سو گئے تھے۔ پہلے یہ لوگ کرایہ کے مکان میں رہتے تھے، مگر جب سے ابا کا قرندازی میں پلاٹ نکل آیا تھا اسے اس کو بنانے کی دن سوار ہو گئی۔ وہ قرض کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ پھر ان کی نظر ایک ایسے شخص پر گئی جو ہڈی دیکھ کر بکرا وصول کرنے والے تھے۔ یہ ایک حکیم صاحب تھے جو جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے اور انہیں حکیم صاحب کے نام سے ہی جانتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایسی شفا تھی کہ آس پاس کے سبھی لوگ ہر چھوٹے بڑے مرض کی دوا انہی سے لیتے تھے، اور یوں حکیم صاحب کا مکتب بھی خوب چلتا تھا۔ جب عاصمہ نے حکیم صاحب سے قرض مانگا تو حکیم صاحب تو گویا سوچوں میں پڑ گئے۔ پہلے کہا کہ جگہ دکھاؤ۔ جب ان کا گھر دیکھنے آئے تو گھر تو دیکھ لیا، مگر ان کی نظر عاصمہ پر پڑ گئی۔ حکیم صاحب واپس تو چلے گئے، مگر اپنی میلی نظریں وہیں چھوڑ آئے۔ گویا یہ دان پان سی لڑکی سیدھا حکیم جی کے دل میں اتر گئی تھی۔ عاصمہ کے 8 بہن بھائی اور تھے، 6 بہنیں اور 2 بھائی، جبکہ عاصمہ سے چھوٹی شازیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 20 سال کی تھی اور عاصمہ کی عمر 24 سال تھی۔ شکل و صورت تو اچھی تھی، مگر وہ معاملہ فہم بھی کافی تھی۔ شازیہ کی وجہ سے اس کا حسن دبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ آتا تو شازیہ کے نظر ہو جاتا۔ آج کل بھی ایک انجینئر کا رشتہ آیا ہوا تھا، مگر ابا مکمل طور پر پیسے سے محتاج تھے۔ ادھر 70 سالہ شہریار نے اس شرط پر قرضہ دینے کی حامی بھری تھی کہ عاصمہ کا نکاح ان سے کر دیا جائے۔ پہلے تو حکیم صاحب کی بات پر بہت ہی زیادہ حیرانی ہوئی۔ ابا کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر اماں نے کہا کہ اگر اتنا پیسہ اس لڑکی کے بدلے میں مل رہا ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمارا بیٹھے بٹھائے مکان بن جائے گا اور عاصمہ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اس طرح مکان بھی بن گیا، عاصمہ بھی دھوم دھام سے بیاہ گئی۔ مگر عاصمہ اس معاملے میں بین چڑھ گئی۔ عاصمہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کی شادی زبردستی حکیم صاحب سے طے کر دی گئی تھی۔ شادی کی رات اس نے حکیم صاحب کو سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا۔ اسے ان سے عجیب سی گن آتی تھی، اور پھر رات اترنے لگتی عاصمہ کے چہرے پر غم و رنج کے سائے گردش کرنے لگتے۔ ادھر حکیم صاحب کھلتے ہی جاتے۔ انہیں اس عمر میں ایک 24 سالہ لڑکی کی رفاقت جو مل گئی تھی۔ سب جانتے تھے کہ جوانی اور بڑھاپے کا میل نہیں ہوتا۔ لہذا رفتہ رفتہ عاصمہ کے دل میں شہریار کی نفرت جڑ پکڑنے لگی۔ وہ تنہائی میں ٹھنڈے دل سے اپنے حالات پر غور کرتی اور اس حل کے بارے میں سوچا کرتی کہ اپنے بوڑھے شوہر کی رفاقت سے جان چھڑائے، مگر اس گھر میں تو سوچنے کا موقع بھی نہیں۔ حکیم صاحب کے 5 بیٹے اور پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں تھی۔ بے شک کہ ان کا گھر بہت بڑا تھا، مگر اتنے لوگوں کی آواز کو دماغ کو خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر بھی جب سناٹا ہوتا تو عاصمہ کی سوچ بچار کے دروازے کھل جاتے۔ سوچ بچار کے بعد اسے اپنے شوہر کے بڑھاپے کا ایک حل سمجھ میں آیا تھا، مگر یہ کافی دیر تلک تھا۔ اوپر سے عاصمہ کی بدقسمتی یہ کہ اس کا میکا بھی اس کا ساتھ نہیں تھا۔